میں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو 4 باتوں کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 88 جگہ پر ڈائریکٹ ہمیں مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کو ڈائریکٹ اللہ نے مخاطب کیا، امت کو نہیں۔ یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا عیسیٰ، نبیوں کو مخاطب کیا گیا، لیکن یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہمیں مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، کوئی اچھی بات کی وصیت اور نصیحت کیجئے۔ فرمایا کہ جب تم قرآن مجید کو پڑھو یا قرآن مجید کو سنو، جب تم اس آیت پر پہنچو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو تم اپنے کان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دو، اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دو، اور یوں سمجھو کہ جو یہ مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ ڈائریکٹ مجھے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اس کے بعد مجھے کسی بری بات سے روکنے کا حکم کر رہے ہیں یا کسی اچھی بات کا حکم کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ تمہیں مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں۔ تو پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو۔ رکوع کہتے ہیں جھکنے کو، عاجزی کرنے کو، انکساری کرنے کو، تواضع کرنے کو، اپنے آپ کو کسی بڑے کے سامنے جھکانے کو۔ یعنی اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اس پروردگار کے سامنے جھکا دو، انتہائی عاجزی اور تواضع کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ ایمان والے بندے کو عاجزی کرنے کا، تواضع کرنے کا، انکساری کرنے کا، چھوٹا بننے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس کو پالنے والی ذات جو ہے وہ سب سے بڑی ہے، طاقتور ہے، اور ایک ایمان والے بندے کو تواضع کا حکم دیا گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرے گا میرے لیے میں اس کو بلند کر دوں گا۔ آج ہم کسی مہمان کی تواضع کرتے ہیں، کوئی غرض ہے بھئی آج ہم اگر اس مہمان کی تواضع کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں، اس لالچ کے ساتھ کل کو میں اس کے گھر جاؤں گا یہ میری مہمان نوازی کرے گا، نہیں، اللہ کہتے ہیں اس طرح مت کرو بلکہ میری رضا کے لیے کرو۔ کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے گا۔ اگر تم تواضع انکساری اس وجہ سے کرو گے کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے گا تو یہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اگر تم نے اس نیت کے ساتھ کسی مہمان کی مہمان نوازی کی، تواضع کی کہ کل کو جب میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ میری تواضع کرے گا، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے تواضع کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے واسطے تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے پڑ جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اس ماتھے کو اللہ کے سامنے رگڑتا ہے، اللہ کہتا ہے رفعہ اللہ، میں اس کو بلند کر دوں گا۔ اور یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے۔ بڑائی کس کے پاس ہے؟ بلندی کس کے پاس ہے؟ طاقتور ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ وہ اکیلا ہے، وہ طاقتور ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں کہ کوئی اس کو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا، کیونکہ بڑائی جو ہے، کبریائی جو ہے، طاقت جس ذات کے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے، جس نے اس کو چھیننے کی کوشش کی اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟
اللہ فرماتے، اس مثال سے اللہ تعالیٰ یوں فرمانا چاہتے ہیں، ایک مثال سے آپ سمجھیے، ایک کپڑے میں دو آدمی نہیں آ سکتے، ایک شلوار میں دو آدمی نہیں آ سکتے، ایک تہبند میں دو آدمی نہیں آ سکتے۔ اللہ فرماتے کبریائی میری چادر ہے، عظمت میری تہبند ہے، اگر کوئی اس کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس کو جہنم رسید کر دوں گا۔ اب انسان کو اپنی اوقات ذہن میں رکھنی ہے کہ مجھے جو زندگی گزارنی ہے وہ چھوٹا بن کر گزارنی ہے، عاجزی کے ساتھ گزارنی ہے، تواضع کے ساتھ گزارنی ہے۔ حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے کوئی نصیحت کیجئے، آپ نیک اللہ والے ہیں، مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم اس عمر کے آخری حصے میں چل رہے ہو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کو منانے کی کوشش کرو، اور اللہ کے پاس ایسی چیز لے کر جاؤ جو اللہ کے پاس نہ ہو۔ تو وہ آدمی بڑا ششتر رہے گا، حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے پاس کی کس چیز کی کمی ہے؟ دولت کے خزانے اس کے پاس ہے، ہیرے جواہرات کے خزانے اس کے پاس ہے، سونا چاندی اس کے پاس ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، سارے جہان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کے پاس کس چیز کی کمی ہوگی میں لے کر جاؤں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تم تواضع لے کر جاؤ، عاجزی لے کر جاؤ، چھوٹے بن کر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس تواضع نہیں، وہ کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے، طاقت والا ہے، عظمت والا ہے، اس کے پاس تکبر کی چادر ہے، وہ عاجزی اور انکساری سے پاک ہے۔ اسی لیے کہا گیا، مولانا محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم عاجزی کے ساتھ جاؤ، انکساری کے ساتھ جاؤ، تواضع کے ساتھ اللہ کے سامنے جاؤ۔ تو انسان کو چھوٹا بن کر عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے۔ اسی لیے کہ جب انسان کوئی چھوٹا آدمی بڑے کے دربار میں جاتا ہے کس طرح جھک کر جاتا ہے، جب کسی کو سلام کرتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے، کیوں؟ سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا بیٹا ہے۔ تو سب سے بڑی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ارکعوا یعنی رکوع کرو، میرے سامنے جھکو۔ دوسرا موقع جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، سجدہ کرو۔ اب سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ سجدہ کہتے ہیں جھکنے کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے زمین پر رگڑنے کو کہتے ہیں سجدہ کرنا۔ واسجدوا، تم سجدہ کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے اس زمین پر رگڑو، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، اگر کوئی آخرت میں مقام چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، جنت کا راستہ چاہتے ہو، اللہ کہتے ہیں اس پیشانی کو میرے سامنے رگڑو، اس تواضع اور عاجزی کے ساتھ اس پیشانی کو میرے سامنے یوں رگڑو کہ اس سے بڑھ کر کوئی ذات اس دنیا میں نہیں ہے کہ جس کے سامنے میں اپنی پیشانی کو رگڑوں۔ تو اس طرح انسان اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائے، تواضع اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کہ سجدہ کرنے کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ اتنی بڑی اللہ کی عبادت، انسان اس دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اور اتنی بڑی اللہ کی عبادت ہے، سجدہ اللہ کی اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں یہود اور نصارہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان یہود اور نصارہ کی مخالفت میں تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس امت پر بھی پہلے بغیر رکوع اور بغیر سجدے کی نماز تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع اور سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا تحفہ، اتنا بڑا تحفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو معراج کے مقدس سفر میں دیا، اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی، اور اس کے بعد جو نماز کا تحفہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے سفر میں دیکھا کہ کوئی فرشتہ قیام میں ہے،
کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے، کوئی درود میں ہے، کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی کس عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سارے مناظر دیکھے تو اللہ سے فرمایا ہمیں بھی کوئی ایسی ایک عبادت دیجئے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، ہمیں بھی ایسی عبادت دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ان مجموعی عبادت اللہ تعالیٰ نے نماز کی شکل میں اس امت مسلمہ کو دیا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے، مقدس عبادت جس کو فرشتے کرتے ہیں، رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تمام عبادات کا مجموعہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ تو دوسرا حکم کیا دیا؟ وَاسْجُدُوا، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے رگڑو۔ اور تیسرا حکم وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اب عبادت کس کے کہتے ہیں؟ عبادت انسان اپنی پوری زندگی، اپنی پوری طاقت اللہ تعالی کی فرما برداری میں صرف کر دے، اپنا پوری طاقت اللہ کی فرما برداری میں، کہ کوئی کام مجھ سے ایسا نہ ہو جس سے میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے، غضب کی چیزوں سے اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھائے رکھے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اب عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ہاں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اپنی پوری زندگی لا الہ الا اللہ، جو ایک مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طرز زندگی ہے، اس کے مطابق انسان اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا، سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اور چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، بھلائی کے کام کرو اگر تم کامیابی چاہتے ہو۔ اب بھلائی کے کام کیا ہے؟ بھلائی کے کام بہت سارے ہیں جس کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ بھلائی کے کام بہت سارے ہیں، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ہاں کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، کسی مظلوم کی مدد کرنا، کئی بھلائی کے کام ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ تو انسان اپنی پوری زندگی بھلائی کے کاموں میں صرف کر دے۔ ایک ہوتا ہے جب انسان کسی سے بے حد خوش ہو جاتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میں اپنی عمر تجھے دیتا ہوں، انسان زندگی کی دعائیں دیتا ہے اسے، یہ ہے بھلائی کی دعا دینا۔ اور ایک ہے بھلائی کر کے دکھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عالم غیب میں تمام انسانوں کی شکلیں دکھائی، اپنی اولاد کی شکلیں دکھائی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہر آدمی کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں پر اس کی عمر کو لکھا ہوا دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یہ جو ان تمام انسانوں میں چمکدار پیشانی، نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے، یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ داؤد علیہ السلام کا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کی عمر اس میں 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ پروردگار داؤد علیہ السلام کی عمر کو بڑھا دے۔ اللہ نے فرمایا آدم یہ نہیں ہوگا، جو عمر ہم نے لکھ دی ہے وہ لکھ دی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار میں اپنی عمر میں سے 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، 60 سال تمہاری عمر کے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 940 برس کے ہوئے تو موت کا فرشتہ آیا ان کی روح قبض کرنے کے لیے، کہا اللہ پاک کے پاس جانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تو ابھی 60 سال باقی ہے۔ تو موت کا فرشتہ پروردگار کے پاس واپس جا کر کہتا ہے آدم علیہ السلام کہہ رہے میرے 60 سال باقی ہے ابھی، اس سے پہلے کیسے موت؟ فرمایا کہ تم نے اپنی عمر کے 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے، تم بھول گئے اس کو۔ تو فرمایا
کہ اس واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے 60 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، یعنی بھلائی کا کام کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن قوم نے ایک ہی بات، ظلم پر ظلم کرتے رہے، مارتے رہے، ستاتے رہے۔ چند ہی لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ساری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک پورا رکوع اللہ تعالیٰ نے تقریباً 43 آیات ہے جس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ نے کئی طرح کے ان کے مخاطب ہو کے فرمایا اس قوم سے کہو کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ تم پر بارشیں برسائے گا، تمہارے مویشیوں کو چارہ دے گا، تمہارے لیے دودھ کی نہریں بہائے گا، تمہارے لیے شہد کی نہریں بہائے گا، تم اللہ پر ایمان تو لے آؤ۔ لیکن قوم نہیں مانتی۔ انہوں نے 950 برس تک اپنی قوم کو سمجھایا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، کیا کیا؟ بھلائی کا کام کرتے رہے، ساری زندگی بھلائی کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی توحید پر گزاری، آگ میں جانا برداشت کیا، لیکن توحید کی دعوت سے باز نہیں آئے، صرف ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اگر تم بھلائی چاہتے ہو، اگر بھلائی کے کام کرو گے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو بھلائی کے کام کرو، اسی میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری کامیابی رکھی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھلائی کرنا کوئی چاہتا ہی نہیں ہے، ہر انسان برائی میں لگا ہوا ہے۔ ایک کی ٹانگ کھینچو، دوسرے کی کھینچو، تیسرے کی کھینچو، کوئی مال میں ہم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ حسد اور کینہ، بغض و عداوت ہم نے اپنے اندر اتنا پال رکھا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، یعنی عاجزی اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، تکبر سے باز آ جاؤ، حسد سے باز آ جاؤ، کینے سے باز آ جاؤ، تکبر سے باز آ جاؤ، عداوت سے باز آ جاؤ۔ اس دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے، اس دل میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اس دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اس دل کو اگر سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آج مسلمان تھوڑی دولت کیا آ گئی، تھوڑی عزت کیا مل گئی، تھوڑا جذبہ کیا آ گیا، آسمان کو چھونے لگ جاتا ہے، یوں سمجھتا ہے کہ اس زمین پر میرے علاوہ طاقتور ہے ہی کوئی نہیں، ساری طاقت میرے پاس ہے، جو میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تمتعوا، مزے اڑا لو، فإن مصيركم إلى النار، پھر تمہیں جہنم کی آگ کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ کتنے دن مزے اڑاؤ گے، کتنے دن بڑائی کی باتیں کرو گے؟ آج طاقت ہے تو کل نہیں ہوگی، آج دولت ہے تو کل نہیں ہوگی، آج عزت ہے تو کل نہیں ہوگی، آج مال ہے تو کل نہیں ہوگا، آج گاڑی ہے تو کل نہیں ہوگی۔ اگر یقین نہیں آتا اپنے سے پہلے لوگوں پر نظر ڈال کر دیکھ لو، کبھی قبرستان سے نکلتے ہوئے ان غور غریبہ پر نظر ڈال کر سوچا کرو کہ یہی وہ لوگ تھے جو اسی منو مٹی پر رہا کرتے تھے، اسی زمین کے لیے لڑتے تھے، اسی گاڑی کے لیے، اسی بنگلے کے لیے، اسی کانی پیسوں کے لیے لڑتے تھے، لیکن آج منو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا چاہیے، کیا صرف میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ پیسے کماؤ، مال اکٹھا کرو، دولت اکٹھی کرو، شہرت اکٹھی کرو، اور جو میرے من میں آئے میں کرتا رہوں اور یوں سمجھو کہ میری کامیابی اسی میں ہے؟ نہیں، کامیابی کا اصل جو دار و مدار ہے یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان پروردگار کے سامنے کھڑا کیا جائے اور اس کے نامہ اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں لیا جائے اور یوں کہتا ہوا پھرے ہاں اقرؤوا کتابیہ، اے لوگوں میرے نامہ اعمال کو دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ ورنہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال دیے جائیں گے تو انسان جب اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسے نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ چھوٹے گناہ کو چھوڑا، نہ بڑے گناہ کو چھوڑا، نہ چھوٹی چوری کو چھوڑا، نہ موٹی چوری کو چھوڑا، نہ غیبت کو چھوڑا، ہر گناہ اس کے اندر محفوظ ہے۔
ववजदू मा अमिलू हाजिरा, कुरान कहता है एक एक चीज को अपने पास हाजिर पाएगा। आज लोगों की निगाहों से ओझल होकर, अपने माँ बाप की निगाहों से ओझल होकर, अपने रिश्तेदारों की निगाहों से ओझल होकर, अपनी बिरादरी के लोगों से ओझल होकर चोरी कर लो, जिना कर लो, किसी का माल हड़प कर दो, किसी की जमीन हड़प कर लो, भाई का हक दबा दो, बहनों का हक दबा दो, रिश्तेदारों का हक दबा दो, चोरी कर लो, नमाजें छोड़ते रहो, रोजे छोड़ते रहो, ज़कात मत देते रहो। लेकिन ये एक कैमरा जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हर वक्त तुम्हारे तमाम चीजें रिकॉर्ड कर रहा है, और ये जो फरिश्ते दाएं कंधे पर भी है, बाएं कंधे पर भी है, हर सेकंड तुम्हारे नामा अमाल लिख रहे हैं। एक गीबत करो, एक झूठ बोलो, एक जिनाकारी करो, बदनजरी करो, मोबाइल में जो चीजें देखनी हो देखते रहो, रात के अंधेरे में तुम गुनाह करते रहो। ये दाएं कंधे वाला फरिश्ता तुम्हारी नेकियां लिखता है, बाएं कंधे वाला फरिश्ता तुम्हारी बुराइयां लिखता है। और ये दफ्तर अगर यकीन नहीं आता तो कयामत के दिन देख लेना, जब नामा अमाल खुलेंगे, दफातर खुलेंगे, इंसान उस वक्त अफसोस करेगा ये कैसे नामा अमाल है। माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा, उन तमाम अमाल को अपने सामने पाएगा, उस वक्त अफसोस करेगा, अश्क बहेगा, हाय मैं दुनिया में कुछ कर लेता। इंसान तमन्ना करेगा मैं सारी दौलत खर्च कर दूं, मुझे छुटकारा मिल जाए, लेकिन वहां दौलत काम आने वाली नहीं, वहां सिर्फ और सिर्फ काम आने वाली चीज होगी तो नेकी होगी, जिसको हमने आज पसे पुष्ट डाल दिया। हम ये समझते हैं गोया हमें नेकी की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो इस दुनिया में अगर तुम अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को बिठाओगे, ये उस वक्त बैठेगी जब इस दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकालोगे। हर इंसान परेशान है, हर इंसान सुकून की जिंदगी चाहता है, लेकिन सुकून मिलेगा किससे? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से इस दिल को सुकून मिलता है, दौलत कमाने से नहीं मिलता, झूठ बोलने से नहीं मिलता, डकैती करने से नहीं मिलता, चोरियां करने से नहीं मिलता, जुल्म करने से नहीं मिलता, हक खाने से नहीं मिलता, बल्कि अल्लाह का जिक्र करने से इस दिल को सुकून मिलता है। नमाज पढ़ के तो देखो, अल्लाह के सामने इस पेशानी को झुकाकर तो देखो। कसम खाकर कहता हूं, जिस दिन तुमने 10 दिन नमाज पढ़ ली और अल्लाह के सामने सिद्क दिल के साथ तौबा कर ली, तुम्हें सुकून नहीं आएगा नमाज पढ़े बगैर। ये ऐसी इबादत है कि इंसान को हर गुनाह से महफूज रखती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज इतनी बड़ी इबादत है, इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। पढ़कर तो देखो, अल्लाह के सामने झुककर तो देखो, अपनी पेशानी अल्लाह के सामने रगड़ तो देखो। जब हम नमाजी बन जाएंगे, जब हम दीनदार बन जाएंगे, जब हम अल्लाह अल्लाह करने वाले बन जाएंगे, तो हमारी औलाद में दीनदार पैदा होंगे, नमाजी पैदा होंगे, कुरान पढ़ने वाले पैदा होंगे। ऐसी औलाद पैदा होगी जो माँ बाप की फरमाबरदार होगी। आज मैं खुद तो अपने रब का नाफरमान हूं और अपनी औलाद से यह तवक्कुल रख के बैठा हूं कि मेरी औलाद बुढ़ापे में मेरे पैर दबाएगी। भाई तू अपने रब की इबादत नहीं करता, तू अपने रब का बागी बना बैठा है और अपनी औलाद से यह तवक्कुल रखता है कि बुढ़ापे में मेरी सहारा बनेगी। हो ही नहीं सकता है। उसके लिए हमें अपने आप को नेक बनाना होगा, नमाजी बनाना होगा, दीनदार बनाना होगा। अगर नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये इस्लाम के सबसे अहम रुकन है। इस्लाम की बुनियाद जो है इन 5 चीजों पर है। इंसान जब इन 5 चीजों पर खरा उतरता है और अपनी जिंदगी को इन 5 चीजों में प्रो देता है, फिर इंसान की जिंदगी इस दुनिया में जन्नत बन जाती है। ऐसा सुकून मिलता है कि जिंदगी में कभी बेसुकूनी आते ही नहीं है। वरना माल के पीछे भागने वाला, सिर्फ दौलत के पीछे वाला, दौलत का पुजारी, इस दुनिया में दौलत के पुजारी को आज तक सुकून नहीं मिला। कई वाकयात हैं, अगर मैं सुनाऊंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा इंशाअल्लाह इंद जुमा। इसीलिए कोशिश करें कि हम
اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو بٹھائیں. ان 4 چیزوں پر جو میں نے قرآن مجید کا آیت تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, اے ایمان والو رکوع کرو, عاجزی اختیار کرو, تواضع اختیار کرو, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاؤ, واسجدوا, سجدہ کرو یعنی نماز پڑھو اللہ کے سامنے, آہوزاری کر کے نماز پڑھو, رکوع سجدہ کرو, واعبدوا ربکم, اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو, وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بھلائی کے کام کرو. ان 4 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.